کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر پر چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ وہ اب اس عہدے کو چھوڑ دیں گے اور واضح کیا ہے کہ مسلح افواج سیاست سے دور رہے گی. اس بارے میں پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، لندن سے لے کر بنی گالا تک اس فیصلے کا کیا اثر آئے گا؟ دیکھیے، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ممالک میں جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ روس چلے جائیں، آپ برطانیہ، فرانس چلے جائیں، شاید کسی کو بھی اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام تک معلوم نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں ایک المیہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کئی بار ماشاء اللہ لگے ہیں، آرمی کے جنرلز ملک پہ مقتدر رہے ہیں. اسی لیے یہ معاملہ یہاں پہ اٹھا ہوا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ جو ایک ایکسٹینشن لے چکے ہیں. عموماً فوج میں ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کور کمانڈرز ہوتے ہیں، ان کور کمانڈرز میں سے چنا جاتا ہے. تو جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ 2 سال رہ جاتی ہے مدت، 4 سال رہ جاتی ہے مدت، اس اسنا میں وہ ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک ان اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہیں اور ان کو جگہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض معاملات میں بعض وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے جس پہ یہ پریروگیٹو ہوتا ہے وزیر اعظم کا، تو ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی تھی. لیکن انہوں نے تب بھی پہلے بھی کہا تھا کہ میں اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پہ، حالانکہ ان کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ایکسٹینشن کو بھی مدت ملازمت ہی گنا جاتا ہے، تو انہوں نے اس بار واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ بات کی اور ایمبیسی میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی کہ میں مدت ملازمت مکمل ہونے پہ یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، سبکدوش ہو جاؤں گا، اور فوج کو سیاست سے دور رکھنا ہماری پالیسی ہے. یہ صرف وہی نہیں رکھنا چاہتے، وہ انہوں نے اس پالیسی کا ذکر کیا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ بنی گالا پہ فرق پڑتا ہے اور نہ ہی جاتی امراء پہ فرق پڑتا ہے، نہ عمران خان پہ فرق پڑتا ہے، نہ مریم نواز شریف یا شہباز شریف پہ فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے تو ایک بہتر فرق پڑتا ہے کہ ہاں، اب ہماری فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں اپنے پاؤں نہیں اڑائیں گے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اس بات پہ زور دینا چاہیے سبھی صحافیوں کو، سبھی سماجی شخصیات کو، سول سوسائٹی کو، کہ فوج میں وہی حسب مراتب چلنا چاہیے کہ جب جس کی باری آتی ہے، جب جس کی میرٹ آتا ہے، تو اس وقت وہ چیف آف سٹاف بن جائے. اور چیف آف سٹاف جو ہے وہ اپنے فوج کو سرحدوں کی حفاظت تک اور ملک کی جب کوئی مصائب آئیں، کوئی جو آفات ہیں، تو ملک میں موجودہ حکومت کی نگرانی میں، موجودہ حکومت کے حکم کے مطابق تو وہ لوگوں کی خدمت پہ مامور ہوں. اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہ کریں. کوئی کام سے مراد ہے وہ سیاست میں دخل انداز نہ ہوں، جو انہوں نے کہہ دیا ہے. اور یہ میرا خیال ہے ایک احسن اقدام ہے، میں تو اس کی تعریف کرتا ہوں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس عہدے پر فائز رہیں جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، میں ریٹرکس کی بات کرتا ہوں. ہمیشہ کہ نعرہ بازی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ یہ ریٹرک استعمال کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس طرح وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ برقرار رہیں گے تو ان کی ہمدردی حاصل ہو جائے گی جو پہلے سے انہیں حاصل تھی، لیکن اب حاصل نہیں ہے. مطلب واضح ہو رہا ہے کہ حاصل نہیں ہے. تو وہ ان کو رام کرنا چاہتے تھے، ان کی رائے، وہ ان کی گڈ ول لینا چاہتے تھے. لیکن یہ بیان میرے خیال میں غیر سیاسی بیان تھا اور صرف اپنی ضرورت کے تحت تھا، جو ظاہر ہے پورا نہیں ہو پا رہا. اب چونکہ نومبر میں نئے جنرل ہمیں جو ہیں وہ ملیں گے، تو کیا الیکشنز میں اس پہ کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ نہ کرے کہ الیکشن پہ اس کا کوئی فرق پڑے. میں تو پہلی جواب میں، پہلے گفتگو میں بھی یہی کہہ چکا ہوں کہ فوج کو محدود ہو جانا چاہیے اپنے فوجی عسکری اقدامات تک. جی، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں، جب انہیں بلایا جائے، جب ان کو کال کیا جائے، تو ظاہر ہے یہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے، ان پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور جس آسان طریقے سے اپنی جو ہے فرائض انجام دیں. جی. ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب لاہور میں موجود ہیں اور چرچا اس بات پر ہو رہا ہے کہ جو فائنل لانگ مارچ ہے اس کی تیاریاں مکمل ہونے کو جا رہی ہیں اور وہ جلد ہی اعلان بھی کریں گے لانگ مارچ کا. اس کے بعد کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا، کوئی دھرنا نہیں ہوگا. اور اس پہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کافی غصے میں نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو پچھلی 25 مئی کو ہوا اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کا افیکٹ آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ڈیفینس منسٹر ہیں ان کو اس طرح کرنا چاہیے؟ پہلے تو ہم لانگ مارچ پہ بات کر لیں نا. ڈیفینس منسٹر کی بات، ہی از ناٹ ڈیفینس منسٹر بائی دا وے، ہی از دا انٹیریئر منسٹر. تو
पहले हम बात करें कि लॉन्ग मार्च क्या होता है। लॉन्ग मार्च असल में माओ ज़ेडुंग ने एक तवील मार्च किया था जिसमें लाखों लोग शामिल थे और उसमें हज़ारों लोग मर गए थे, बल्कि लाखों ही मर गए थे, और उसको हम मिसयूज़ करते हैं। ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला सबसे पहले, आप तो नौजवान लोग हैं, सबसे पहले ये शुरू हुआ था PNA की मूवमेंट से, जो भुट्टो के ख़िलाफ़ शुरू की गई थी। उसमें 2 इस्तिलाहात सामने आई थी, एक व्हील जैम और दूसरी ये लॉन्ग मार्च। व्हील जैम ये 1958 में जब अयूब खान की हुकूमत आई, तो अब तो ये ओपन सीक्रेट है, बल्कि सीक्रेट भी नहीं है, कि वो CIA ने पाकिस्तान की फ़ौज को बताया था कि किस तरह जो है मुदाखलत करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। ये बेनज़ीर भुट्टो की किताब में भी और भी कई किताबों में इसका जिक्र है। और दूसरा ये था ये लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च का मतलब ये होता है कि पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा करके किसी एक जगह एहतजाज के लिए वो जमा हों और अपना मुतालबा मनवाएं। बात यह है कि मैं तो गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये कह चुका हूँ कि मुझे अजीब व गरीब लगता है ज़ाती तौर पर। एक तो ये कि मैं बाहर रहता रहा हूँ और बाहर से ही आया हूँ, दूसरा ये कि ज़ाहिर है मुशाहिदा किया है, दुनिया देखी है, उसके बारे में सोचता भी हूँ कि कहीं ऐसा नहीं होता कि आप एहतजाज करें तो कंटेनर लगाए जाएं, आप एहतजाज करें तो खंदकें खोदी जाएं, आप एहतजाज करें तो सड़कें बंद की जाएं। एहतजाज का हक़ होना चाहिए, लेकिन शायद इसकी वजह ये है कि हमारे लोग एहतजाज जब करते हैं तो वो अपनी हद से गुजर जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे इक़दामात करते हैं, ऐसी जारहियत इख्तियार करते हैं या ऐसे सबवर्सिव और वायलेंस इस्तेमाल करते हैं कि फिर उससे नुकसान होता है अमलाक का भी, अफराद का भी। तो अब हम आते हैं कि आपने कहा कि हमारे वज़ीर दाखिला ने, सनाउल्लाह खान ने कहा कि हम उसी तरह करेंगे जैसे पहले किया था, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कही कि हम वही करेंगे जो 25 मई या जो भी आप कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने निमटने की पूरी तैयारी करी, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि अगर एक इतना बड़ा हजूम आ रहा हो तो उसके बारे में सारे जो मुतल्लिक़ा लोग होते हैं, सारे जो जिनका ये फ़र्ज़ होता है, उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, उसमें पुलिस होती है, उसमें रेंजर्स होते हैं, उसमें आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है, सारे लोग शामिल होते हैं। वो ये तय करते हैं कि किस तरह आप इस सिलसिले को रोकेंगे या इस सिलसिले को वायलेंट नहीं होने देंगे। तो उन्हें ये कहना चाहिए था और कहना ज़रूरी होता है। हाँ, अल्फाज को चुनाव बाज़ औक़ात हमारे यहाँ गलत कर लिया जाता है, तो हम क्या करें। वो स्लिप ऑफ द टंग तो खैर वो जॉर्ज बुश की भी होती थी और किसी की भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एजेंसीज इस चीज़ पर जो है वो गौर करती हैं, सारी बात है, इतना हजूम निकलता है और जाता भी है, मगर जो लास्ट टाइम जो पिछली दफ़ा हमने देखा, पिछली दफ़ा हमने शेलिंग्स देखी और इतनी शेलिंग्स देखी, आपने ज़ाहिर बात उस पर गौर तो किया होगा, और लोग सिर्फ पुरअमन एहतजाज की जाने बढ़ रहे थे। और फिर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उनका किस्सा आपको याद होगा कि उनकी गाड़ी के सारे शीशे तोड़ दिए गए थे और काफ़ी जो लोग हैं वो शहीद भी हो गए या नहीं रहे वहाँ पे। तो इसके बारे में आपको लगता है कि एक पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और जब आप एक जमहूरी हुकूमत को इस तरह निकाल देंगे तो क्या कौम का गुस्सा जायज़ नहीं? और अगर फिर भी वो एक पुरअमन एहतजाज की जाने बढ़ रहे हैं और उस पर उनको इस तरह किया जा रहा है, तो क्या ये जायज़? बात तो ये कि कोई लोग मरे नहीं थे उसमें, ये आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। दूसरी बात है कि आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के साथ जो हुआ उसका जिक्र किया। ज़ाहिर है हर पार्टी में सबवर्सिव लोग होते हैं, पार्टी में ना भी हों वैसे भी ऐसे लोग होते हैं कि चलो हंगामा ही कर दो, कुछ किया जाए। अब मुझे नहीं मालूम, वो तो ज़ाहिर है एजेंसीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदालतें वो तय करेंगे कि क्या हुआ था। रही बात कि शेलिंग, आपने देखी शेलिंग हुई, हाँ जब आप वायलेंट होंगे, ऐसा कहना कि वो बिल्कुल ही पुरअमन से, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि वहाँ सारे दरख्तों को आग लगा दी गई थी, वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था। तो ज़ाहिर है शेलिंग ऐसे नहीं की जाती, उसमें एक मजिस्ट्रेट होता है, जज होता है, जो तय करता है कि किस वक्त क्या करना है। अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बुरी बात हो रही तो बुरी बात को बाज़ औक़ात बुरी बात से रोकने की कोशिश की जाती है, लाठी चार्ज भी किया जाता है, शेलिंग भी की जाती है, बाज़ औक़ात लोग ज़ख्मी भी होते हैं। और सिर्फ एहतजाज करने वाले नहीं, पुलिस वालों के साथ भी बहुत बुरा सलूक हुआ है। हम पिछले अरसे में पाकिस्तान में बिलखसूस ये जो इमरान खान के पैरोकार जब निकलते हैं, नौजवान हैं और जज्बाती हैं, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। वो एक SP को पीट डाला था और बहुत कुछ हुआ था।
پھر وہ مولانا صاحب جو طاہر القادری تھے، ان کے جو ماننے والے تھے وہ تو بہت عقیدت مند ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا تھا. تو یہ روکے جانے کے یہ طریقے ہوتے ہیں، یہ حکومت کے طریقے ہوتے ہیں، اور تبھی اختیار کیے جاتے ہیں جب حکومت کو خطرہ ہو کہ یہ ریڈ لائن کراس کر دیں گے، ریڈ زون میں چلے جائیں گے اور وائلنٹ ہو جائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، تب یہ کیا جاتا ہے. اچھا نہیں ہوتا، لیکن دونوں طرف سے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب اس کو تھوڑا پریسائز کرتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر لانگ مارچ کی فائنل لانگ مارچ کی کال آ جاتی، اس کے بعد کیا اثر پڑے گا؟ کچھ ہوگا بھی یا کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، احتجاج کا حق ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے انتخابات ہوں، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ بر وقت ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ وقت سے پہلے ہوں گے، نہ حکومت کی خواہش کے مطابق ہوں گے. اس کی وجہ ہمارے ہاں آنے والا سیلاب اور ہماری معاشی مشکلات ہیں، اور ہمارے آئین میں ایسی شق ہے کہ ہم اسے 1 سال آگے بھی بڑھا سکتے ہیں. تو فرق نہیں پڑے گا، اور ایک دوسرے کے لیے پریشانی کریٹ کرنے والی بات ہے. پہلے بھی آپ کو معلوم ہے بہت دیر تک انہوں نے وہ سٹ ان کیا تھا، دھرنا دیا تھا، لیکن اس کے بعد کون سے الیکشن ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے نا. تو ایسا نہیں ہوا کرتا. حکومتیں گیون کرتی ہیں اپنے کچھ مطالبات مان کے اور کچھ اپنی بات منوا کے، ایسے گیون نہیں کیا کرتی، ورنہ حکومت حکومت نہ رہے، ریاست نہ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اور عمران خان میں جو مذاکرات ہیں وہ پاسبل ہیں؟ میرا خیال ہے مذاکرات کرنے کی نوبت آئے گی نہیں. کس بات پہ مذاکرات کیے جائیں؟ صرف یہی ہے کہ الیکشن وقت پہ کروائے گی حکومت. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بات پہ مذاکرات کرنے کی. الیکشن وقت پر ہوں گے؟ میں نے تو عرض کر دیا نا پہلے کہ وقت پہ بھی نہیں ہو سکتے. وہ 1 سال آگے بھی جا سکتے ہیں، یا وقت پہ ہوں گے یا 1 سال آگے جائیں گے. 2023 میں ہوں گے یا اس کے بعد ہوں گے، 2024 میں جا کے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ تھا کہ اگر مجھے یہ پاسپورٹ ٹرے میں بھی لا کے دیں گے تو میں اس کو قبول نہیں کروں گی، اور ایک دن ان کو پاسپورٹ ملا اور اگلے دن وہ لندن روانہ ہو جاتی. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ پہلی بات تو میں صاف واضح کر دوں کہ میرا کوئی سٹانس نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے مسلم لیگ نون کی طرف، نہ مریم نواز بی بی مریم نواز کی طرف. قابل احترام ہے، خاتون ہیں، سیاستدان ہیں، ایک وزیر اعظم کی بیٹی ہیں. انہوں نے ایسا اگر کہا تھا تو انہوں نے واقعی پاسپورٹ نہیں لیا. جی ٹھیک. انہوں نے پاسپورٹ لیا عدالت کے توسط سے، عدالت نے پاسپورٹ دلوایا. نیب نے پاسپورٹ لیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا نیب اگر مجھے دے تب میں نہیں لوں گی. نیب نے انہیں پھر جب وہ اب لاسٹ جو مقدمہ ہوا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں مجھے یاد نہیں، جس میں وہ بری کر دی گئی تھی، اس میں نیب نے کہا کہ ہمیں ان کا پاسپورٹ درکار ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو پھر پہلے کیوں رکھا ہو؟ تو نیب پہ بات آتی ہے. انہیں تو عدالت نے دیا ہے، عدالت نے دیا ہے، تو عدالت تو آپ کو یا مجھے کچھ بھی دلوائے تو ہم لیں گے. بالکل لیں گے. جی تو آخری سوال ڈاکٹر صاحب، سنا ہے کہ روس اور سعودی عرب کے درمیان تیل نکالنے کے بارے میں کوئی بات جاری ہے، آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم؟ ہاں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. ہوا یہ ہے کہ جنیوا میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی. اب یہ بتانا ضروری ہے کہ 2 طرح کے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں. ایک اوپیک ہے جس میں مشرق وسطیٰ کے تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں، اور ایک نان اوپیک ہے جس میں روس ہے، وینزویلا ہے اور کچھ اور ملک ہیں. تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ تیل کی قیمتوں سے بہت کچھ فرق پڑتا ہے. تو اس وقت یہ سنا یہ ہے، ابھی کوئی خبر آ جائے گی کہ روس اور سعودی عرب نے مل کے طے کیا ہے کہ 10 لاکھ بیرل تیل روزانہ کم نکالا جائے. تو اس سے جو ہے پینک پھیل گیا ہے واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی جو بائیڈن تھے انہوں نے اپنا الیکشن بڑی مشکل سے لڑا ہے، چونکہ وہاں پہ تیل کی قیمت زیادہ ہو گئی تھی. ہمارے کچھ ملکوں میں روٹی کی قیمت زیادہ ہو تو معاملات بڑے بگڑتے ہیں، کچھ ملکوں میں تیل کی قیمت زیادہ ہو تو معاملات بگڑتے ہیں، اس لیے کہ امریکہ میں سارے کام گاڑی پہ ہوتے ہیں اور تیل استعمال ہوتا ہے. تو اب اگر ایسا ہو گیا تو 5 ماہ بعد بلکہ 3 ماہ بعد وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، مقامی الیکشن ہونے ہیں، اور وہ بہت برا اثر پڑے گا کیونکہ تیل کی قیمت بہت نیچے جا رہی تھی، تیل کی قیمت اب زیادہ اوپر جائے گی. اس سلسلے میں امریکہ کے حکام نے سعودی عرب، قطر، کویت، متحدہ عرب امارات، ان سب کو منوانے کی کوشش کی ہے کہ آپ تیل کی نکاسی کو بڑھائیں اور تیل کی قیمت کو مہنگا نہ ہونے دیں، لیکن لگتا ہے ان کی بات نہیں مانی گئی. اور انہوں نے اس بات کو وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ یہ دشمنی کے مترادف ہے. تو اس سے اثرات امریکہ کی سیاست پہ بہت گہرے ہوں گے. اور دوسرے ملکوں میں تو چونکہ سلسلہ ہمارے ہاں جیسے پہلے ہی تیل مہنگا ہے، تھوڑا سا اور مہنگا ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا. ہاں، یہ اگر آج یہ خبر آ گئی تو اس کے اثرات اس طرح ہوں گے کہ امریکہ کی سیاست پہ بہت گہرے اثرات پڑیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.
تھینک یو